یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے سیرت المہدی، لکھنے والا مرزا بشیر الدین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے باپ مرزا قادیانی کے موت کا حالات لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحب کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا، شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوگا تو کیا دیکھتا ہوں مسیح موعود اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہے اور حالت نازک ہے۔ اس حال یعنی یہ جو پیچیس پخانوں کی بیماری سے، ٹھیک ہے، سخت بیمار ہے اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر مالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت میں آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر ہوا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس وقت آپ کمزور ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتا نکلتا ہے کہ آگے لکھتا ہے کہ مسیح موعود نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ غالباً شیخ عبد الرحمن نے عرض کیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ پر گش طاری ہو گئی اور نماز پوری نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے صفحہ 10 پر لکھتا ہے کہ آپ کی غالباً 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر آپ جواب نہ دے سکے۔ آپ نے کاغذ قلم دوات منگوائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حسین شاہ لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھری مگر فاقہ نہ ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ سالس میں آپ کو تکلیف کیوں دی گئی۔ تھوڑی دیر تک گرگرا کا سلسلہ جاری رہا، ہر آنسو کے وقت کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا رہا، تاکہ ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس تصدیق بیان کی تو مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحب نے فرمایا کہ مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مرزا قادیانی کو پہلا کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پیر دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹے سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو حاجت ہوئی، غالباً 1 یا 2 دفعہ حاجت کے لیے آپ کھانا کھانے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ چارپائی پر ہی لیٹ گئے، کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ مرزا قادیانی چارپائی پر ہی لیٹ گیا اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا تم اب سو جاؤ، میں نے کہا نہیں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے، اس لیے آپ کی چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا گیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر لیٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر قے آئی، الٹیاں آنی شروع ہو گئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر کے لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ نے لیٹے لیٹے پشت کے پار چارپائی پر گرے، آپ کا سر چارپائی سے ٹکرایا اور حالت درگور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی اس حال کی شکایت ہو جایا کرتی تھی، جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے، پخانوں کی بیماری سے ہی مرزا قادیانی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ مرزا قادیانی جب واش روم میں نہیں جا سکتا تھا تو اس کی چارپائی کے قریب ہی یہ لیٹرن کا انتظام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہی اسی حصے میں، ٹھیک ہے، اور اسی لیٹرن میں یہ مرزا مر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا قادیانی جہاں اس کے جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کب لیٹرن میں مرے تھے، جہاں اس کے چارپائی کے ساتھ ہی اس کا انتظام کر دیا گیا تھا کہ یہاں ہی فارغ ہو لے، ٹھیک ہے، لہٰذا مرزا قادیانی اسی لیٹرن میں مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہیضے کی علامات ہیں، چاول کے جیسے دست آنا، الٹیاں، ٹانگوں میں درد اور کمزوری، یہ ساری مرزا قادیانی میں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور مرزا قادیانی ہیضے کی موت مرا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات اس کے خسر نے اس سے پوچھا کہ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو گیا چکا تھا، جب آپ کو تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا، جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے سسر کو کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ مرزا مر گیا تو
لاہور کے لوگوں نے یعنی اس کے گھر کو یعنی گھیر لیا، ٹھیک ہے، لاہور میں مرا تھا، لاہور کے لوگوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر پولیس آئی اور آ کے انہوں نے اس کو نکال کر اس کی لاش کو یعنی لاہور سے قادیان منتقل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا، اور مرا گیا لاہور کے لیٹرن میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنہ قادیانی سے سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔